بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت جو ہے یہ ایک وفد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے متعلق ہے۔ یہ عبد القیس عربوں کا قبیلہ ہے اس زمانے کا۔ اس کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ ہم ربیہ قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اور ہمارے اور آپ کے مابین ایک قبیلہ پڑتا ہے مضر۔ یہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ مدینہ آنا چاہیں گے یہ ان کو بھی روکتے تھے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حرام مہینوں کے سوا آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے، تو آپ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیں جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور جو ہمارے پیچھے ہیں ہم ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روکا۔ اور جو 4 باتوں کا حکم دیا اس میں کہا ایمان باللہ، پھر اس کی تفسیر کی ان کے لیے کہ ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دو، اور 4 چیزوں سے روکا: دبا، حنتم، نکیر اور مقیر۔ اس میں اس روایت کے دوسرے ورژن بھی انہوں نے دیے ہیں کہ اس میں فرق ہے کہ رسول اللہ نے اس اگلی روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ نے مرحباً بالقوم کہہ کے اور غیر خزایا ولن ندامہ کہہ کے استقبال کیا۔ یہ عربوں کے استقبال کے جملے ہیں جس میں یعنی ان کو جو آؤ بھگت کے جملے ہوتے ہیں یا ویلکم کرنے کے جملے ہوتے ہیں وہ ہر کلچر میں طرح طرح سے ہوتے ہیں اور عربوں میں بھی ایک سے زیادہ طریقوں سے استقبال کیا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف خاندانوں میں یا شہروں میں یا آبادیوں میں کچھ فرق کے ساتھ جملے رائج ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا جملہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت بھی کی کہ یہ یعنی ان روایتوں میں بعض راویوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے جو میں نے 4 لفظ بولے، دبا، حنتم اور نکیر اور مقیر، کہ یہ ان کے برتن ہیں جو یہ قبیلہ استعمال کرتا تھا یا اس علاقے کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ بنیادی طور پر اس روایت میں اور کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ میں نے جیسے پچھلی بار بھی یہ عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لوگ آتے تھے وہ سوالات کرتے تھے، تو حضور اس سوال کے جواب میں اس فرد کے مناسب جو جواب دیتے تھے۔ دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کے ہاں یہ اعتماد پایا جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ دین بحیثیت مجموعی اپنی تعلیمات کے ساتھ موجود ہے، بیان ہو چکا ہے، قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے لوگوں کے پاس۔ تو اگر کسی کو پورا دین جاننا ہوگا تو وہ اس کو جان سکتا ہے، اس کو جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، جس کو پھر بعد میں اصطلاحات میں ہمارے علماء فن نے بیان کیا کہ اجماع اور تواتر حاصل ہے دین کو۔ تو یہ اجماع اور تواتر جو ہے اس کی وہاں جو صورت تھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حلقہ صحابہ ہے جس کی تعلیم و تربیت کی ہے کئی سال، جس کی وجہ سے ان کو
دین کے حقائق بھی، دین کے میں ایمانیات بھی، دین کے احکام بھی، اور اس کے بعد جزیات بھی ان کو معلوم تھی۔ تو اس وجہ سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب میں پورا دین بیان کریں۔ جب حضور نے ان کو 4 چیزوں کو کرنے کا کہا اور 4 چیزوں سے روکا، تو یہ پورے دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ان کو دین معلوم ہے، دین کی تعلیمات بھی معلوم ہے، ان کے لیے زیادہ اہم نکات کیا ہیں وہ ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسلوب ہے یا طریقہ کار ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں اور ان کے معنی بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کلام ہوتا ہے، جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جب سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات اس طرح کے اسالیب ہوتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ایک اصولی بات، پرنسپل پوزیشن لی جا رہی ہے، لیکن زبان کے میں بولے جانے والے تمام جملے اپنے سیاق و سباق میں بولے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس سیاق و سباق ہی کی روشنی میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی طے کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایسے جملے بھی بولتے ہیں اور ایسا کلام بھی کرتے ہیں کہ جو مطلق ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، قدغن نہیں ہوتی، وہ جملے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی واضح ہو جاتا ہے کلام ہی کو پڑھ کر کہ یہ جملہ جو ہے یا یہ بات جو ہے یہ یونیورسل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں جو ایک کمی یا خرابی پائی جاتی تھی اس پر ان کو ہدایت کر دی۔ تو صحابی، اچھا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صحابی جو ہے وہ یا راوی جو ہے، صحابی سے تو ہمیں روایت ملتی نہیں، ہمیں تو آ کے روایت ملتی ہے کسی راوی سے جو بتاتا ہے کہ اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، وہ ایک چین ہے جس کو ہم سند کہتے ہیں، اس سے وہ روایت کو بیان کرتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے افراد کا حافظہ، بہت سارے افراد کا فہم جو اس روایت کی سند میں لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ موجود ہے۔ کوشش کی جاتی ہے، راویوں نے کوشش کی ہے، اور ہمارے محدثین نے بھی اس کی کوشش کی ہے کہ قریب ترین الفاظ میں بات کو بیان کیا جائے، لیکن ظاہر ہے ایسا عملاً ممکن نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے لیے تکلیف مالا یطاق ہے کہ اس سے کہا جائے کہ وہ کسی کی بات کو بیان کرے تو اس میں الفاظ میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ ناممکن کی حد تک بات یہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں قبول کر لیا گیا اس بات کو کہ روایت میں بالمعنی ہے اور اس میں الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو فہم ہے وہ بھی راوی کا اس میں شامل ہو جاتا ہے جب وہ بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس روایت میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے کو کرنے کو کہا اور 4 چیزوں سے روکا۔ یہ بات جو ہے یہ بھی کیٹیگرائزیشن یا تحدید، یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو، جیسے یہاں بیان ہوا ہے کہ آمرکم باربع، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، وانہاکم عن اربع، میں 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ تو یہ جو اسلوب ہے، یہ اسلوب جو ہے یہ کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے کہ میں صرف 2 باتیں کہتا ہوں۔ تو یہ 2 باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی نکات ہیں وہ 2 ہی ہیں، اور اس کو تاکہ فوکس کرے سننے والا، اس کا ذہن جو ہے وہ زیادہ ارتکاز کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنے جو بیان کی جا رہی۔ یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں پہلے، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں روایات میں۔ 3 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق روز کی عبادات سے ہے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔
یہ میں نے عرض کیا تھا جب پہلی حدیث میں ہم اس جملے کو پڑھا تھا کہ یہ ہمارے ہاں اذان کا بھی حصہ بنا دیا گیا ہے، اور نماز کے آخر میں بھی یہ کلمات ہم ادا کرتے ہیں۔ ہر نماز کے اینڈ پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے الفاظ مختلف ہیں، التحیات کا ہمارے ہاں حصہ ہے، اور ہمارے بعض فرقے جو ہیں اور بعض سنی فرقے بھی یہ لازم نہیں سمجھتے کہ باقی جملے ادا کیے جائیں، وہ اس شہادتین کو سمجھتے ہیں کہ یہ لازم ادا کیے جائیں گے۔ تو یہ ہم لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے لوگوں کو اپنا تعارف اس جملے سے کرواؤ، اور یہ اعلان کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ میں اللہ ہی کو الہ مانتا ہوں اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نماز اور زکوٰۃ کی چوتھی چیز، اب دیکھیں اس میں جو دو باقی احکام ہیں اسی میں جو حضور نے خود بیان کیے ہیں وہ ان کا ذکر نہیں ہے، وہ ہے رمضان کے روزے اور حج۔ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا، ان کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو جو دور رہتا ہے اور جس کو مزید تعلیمات جو ہیں وہ اپنے طریقے سے حاصل کرنی ہے، فوکس کیا ہے ہدایت دینے میں کہ تمہیں ظاہرہ وہ اپنے قبیلے میں جائیں گے تو ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں یہی اعمال ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اچھا، زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں چونکہ جو ہی زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں چونکہ یہ اصطلاح بن چکی ہے اور ہم اس کو ایک خاص معنی میں سمجھتے ہیں کہ جو فرض انفاق ہے وہ اس سے مراد ہے، لیکن زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان میں اس اصطلاح کے بغیر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عربوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے یہ لفظ رائج ہے، اور یہی لفظ نہیں صرف رائج ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے ہاں بھی مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، جیسے صدقہ کا لفظ ہے، خیرات کا لفظ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا لفظ ہے، اس کا ایک خاص مفہوم اور معنی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا، دوسرے الفاظ کو، تو یہ ان کو کہا گیا کیونکہ یہ معمول کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کہ تم وہاں جاؤ گے، انہوں نے کہا نا کہ ہم وہاں جائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے لوگوں کو بھی کہیں گے، تو ظاہر ہے اس موقع پر انہی اعمال کو بیان کیا گیا جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو لیکن اگلی چیز جو بیان کی، جو چوتھی چیز ہے، وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے، یعنی رمضان کے روزے یا حج کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تم مال غنیمت میں سے خمس دو گے۔ یہ قرآن مجید کا دیا ہوا قانون ہے۔ قرآن مجید نے مال غنیمت کے حوالے سے یہ قانون بتا دیا کہ اس کا مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ ریاست کے پاس آئے گا۔ ویسے جو پرانا ان کا کلچر تھا عربوں کا، اس میں یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جو بھی مال غنیمت ہوتا تھا وہ قبیلے، وہ جو فوج ہوتی تھی اس کے سپاہیوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور اس میں ظاہر ہے جو اگر کرپٹ معاشرہ ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے حالات ہمیں معلوم ہے کہ وہاں ہر طرح کی کرپشن ہو رہی تھی، تو وہاں ظاہر اونچ نیچ بھی ہوتی ہوگی، لیکن جو اصولی ان کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو سپاہی ہیں جنہوں نے جنگ لڑی ہے ان کو مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے آ کے اس میں تبدیلی کی ہے، اور وہ تبدیلی یہ کی ہے کہ مال غنیمت سارا فوج کو، سپاہیوں کو نہیں جائے گا، بلکہ اس کا 5واں حصہ خزانے میں جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ فوج میں تقسیم ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی ہمارے اس قانون کی تمہیں پابندی کرنی پڑے گی، یعنی تم کسی جنگ میں شریک ہوگے اور وہاں سے اگر غنیمت حاصل ہوگی تو تمہیں سارا نہیں ملے گا، تم اس کا 5واں حصہ مرکز کو دو گے، خزانے کو دو گے، اور باقی تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی
کہ جس پر نزاع ہو سکتا تھا. اگر ان کو یہ نہ کہا جاتا تو کیونکہ وہ دور رہتے تھے اور ظاہر ہے کوئی جنگ ہوگی اور ان کے سپاہی آئیں گے, ان کو بلایا جائے گا یا وہ شریک ہوں گے, تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں ان کو اگر مال غنیمت ملے گا تو اس کی تقسیم کس اصول پر ہوگی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو ان کو کرنے کا حکم دیا. تو گویا جو اس وقت عملی مسئلے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کر دی اور اس کی ہدایت دے دی. 4 چیزوں جن سے منع کیا وہ شراب بنانے کے برتن ہیں. نام ان کے مختلف ہے اور ان کے معنی بھی مختلف ہے, چونکہ میں نہیں پڑھتا اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہ دبا کا منتب اور ہنتم کا منتب اور نکیر کا اور مغیر کا مطلب بتایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شراب بنانے کا طریقہ کار ہے وہ اب اس طریقے کا ہے نہیں. ان کے پاس مختلف ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے, وہ ظاہر ہے یہاں بھی جو فیکٹریاں بناتی ہوں گی شراب تو وہ مختلف ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہوں گے. تو عربوں کے ہاں بھی اسی طرح یہ مختلف جو برتن ہیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا شراب بنانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا. مقصود اس سے ایک ہی بات ہے, وہ یہ کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جا کر اب شراب بنانا بند کر دو گے. اور شراب بنانے کے جو برتن ان کے پاس تھے وہ برتن جو ہیں وہ ان کا نام لے کے ان کو روک دیا کہ 4 طریقوں سے تمہارے ہاں شراب بنتی ہے, ان 4 طریقوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں. اس میں ایک دلچسپ بحث ہے حدیث کی شرح کرنے والوں کے ہاں کہ کیا ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع ہو گیا ہے. یعنی یہ جو مطلب ہے اس کا کہ ان برتنوں کو استعمال نہ کرو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ برتن اب کبھی بھی استعمال نہیں کیے جائیں گے, یا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان میں شراب نہیں بنائی جائے گی. تو میرا رجحان یہی ہے کہ ان برتنوں میں شراب نہیں بنائی جائے گی. اگر دوسرے مقصد کے لیے یہ برتن استعمال ہو سکتے ہیں صاف کر کے تو استعمال کیے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات نہیں تھی اور کہ وہ ان برتنوں ہی کے استعمال کو منع کر دے. لیکن اگر کسی برتن میں, جیسے کہ یہ برتنوں کے جو بنانے کی طریقہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس کا شراب کے اثرات سے پاک ہونا ممکن ہی نہ ہو. تو اگر ایسی صورت ہے تو ظاہر ہے وہ برتن پھر بیکار ہو جائے گا, وہ نہیں استعمال ہو سکے گا. لیکن اگر برتن اس طرح کے ہیں کہ وہ دوبارہ استعمال کرنے کے قابل بنائے جا سکتے ہیں تو ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں شراب کی حرمت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا اس کو رکھا ہے پیش نظر کہ ایک قبیلہ جو دور رہتا ہے ان کے ہاں شراب پی, عربوں میں عام رواج تھا شراب پینے کا, اور یہ طریقے جہاں یہ بیان ہوئے ہیں یہ طریقے بھی اور اس کے علاوہ طریقوں سے بھی شراب بنتی تھی. تو مدینے میں بھی جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو لوگوں نے شراب کے مٹکے بہا دیے, بعض لوگوں نے وہ مٹکے ہی توڑ دیے جن میں شراب تھی. تو یہ کام جو ہے یہ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہ رہے ہیں کہ شراب کا سارا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے اور اس کا بننا بھی بند ہو جائے اور اس کا استعمال بھی بند ہو جائے. تو شراب کی حرمت قرآن مجید میں ایک تدریج سے آئی ہے, یعنی شروع میں شراب مدینے میں بھی پیتے رہے لوگ, لیکن ایک وقت پہ قرآن مجید نے اس کے نجس ہونے کو بیان کر دیا. تو ظاہر ہے اس سے ہمارے فقہا نے ایک مستقل اصول بنا دیا ہے, اور وہ ٹھیک ہے اصول, وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہماری عقل کو معطل کرتی ہے. تو ہمارے فقہا نے, علماء نے شروع ہی سے یہ بات طے کر دی کہ جو چیز بھی نشہ آور ہے وہ حرام ہے. تو شراب جو ہے وہ بھی حرام ہے, اور اس کے علاوہ جتنے ایسے نشے
جو ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو ہم حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک اور بات بھی اس معاملے میں کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ جو تھوڑی اگر شراب پی جائے تو وہ تو ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو کیا وہ پی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ ذہن پر نشہ نہ چڑھے، اور تو اگر ایسی احتیاط سے یا اتنی مقدار میں شراب پی جائے کہ اس سے نشہ نہ ہو تو کیا وہ جائز ہوگا؟ تو ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ نہیں، جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ تو یہ اصول بھی فقہا نے جو بنایا ہے یہ ٹھیک لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی نشے کا تھوڑا استعمال بھی خطرے کی طرف لے جانے والا، یہ سد ذریعہ کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ جو اصول ہے یہ سد ذریعہ کے اصول پر ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی روک دیا جائے جو کسی برائی تک پہنچانے والی بن سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو، اور چونکہ شراب حرام ہے تو وہ اس کا تھوڑا سا پینا بھی ہمارے اہل علم کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ ایک اور بحث بھی ہے شراب کے حوالے سے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا وہ خمر کا لفظ ہے، اور خمر جو ہے وہ انگور سے بننے والی شراب ہے۔ تو کیا باقی جو طریقے ہیں شراب بنانے کے وہ بھی؟ تو یہ ایک غلط بحث ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ زبان میں جب بیان ہوتی ہے باتیں تو معروف الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ جنرل معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں اس طرح کا نقطہ نکالنا جو ہے یہ زبان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ زبان جو ہے یعنی قرآن مجید جو ہے یہ جس طرح کلام کرتا ہے یہ تلقین اور نصیحت کا اسلوب ہے، تو اس میں اس طرح کی منطقی باتیں اس کے بارے میں کرنا، یہ اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور روح یہ ہے کہ نشہ حرام ہے، نشہ آور چیزیں حرام ہیں، اور ان کا استعمال دین میں ناجائز ہے، اور اسی بات کو اس حوالے سے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں سیرت کے حوالے سے بھی ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت حکیم شخصیت ہے، اور انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ایک قبیلہ ہے اور ان کی معلومات ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا پرابلمز ہیں یا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر ان کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر کہ یہ جو قبیلہ ہے عبد القیس کا، ان کے ہاں کیا مسائل ہیں، ان کے ہاں کیا چیز جو ہے زیادہ رائج ہے، پھر یہ کہ جو ان کا ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہے، یہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اب جنگیں ہونی ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت آنا ہے، تو کیا چیز جو جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے، اس کو آپ نے پیش نظر رکھا۔ پھر یہ کہ ان کے ہاں جو برائی بہت زیادہ رائج تھی وہ شراب کو مختلف طریقوں سے بنا کر پینے کا، اس کو پیش نظر رکھا۔ تو یہ ایک ایسی ہستی کا ہمیں تعارف حاصل ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتی سمجھتی ہے اور نتائج پر نظر رکھتے ہوئے نصیحت کرتی ہے۔ تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو دینی شعور ہے وہ بھی اس میں واضح ہوتا ہے کہ دین میں بنیادی ترین چیز ایمان اور 2 اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ جب دین کو بیان کرتا ہے تو ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یعنی جب بہت مختصر طریقے سے بہت جامع آیت میں پورے دین کو بیان کرنا ہو تو قرآن مجید میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کا، یا ایمان اور عمل صالح کا ذکر آتا ہے، جہاں تھوڑی سی تفصیل کی ہے وہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں اس روایت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے بھی ایمان کو بیان کیا اور نماز اور زکوٰۃ کو بیان کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں
بنیادی ترین حیثیت رکھنے والی ہے. اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ایمانیات ہیں اس میں بھی بہت تساہل ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بہت تساہل ہے. تساہل کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اتنی اہمیت ان کو نہیں دیتے جتنی اہمیت ان کو دین میں دی گئی ہے. میرے عزیزوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، ان کے پاس کچھ زیورات تھے ان کے شادی کے، تو حالات ان کے مالی بہت خراب ہو گئے اور اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ زکوٰۃ دے سکیں. مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں اس وقت ذرا کم عمر تھا، تو میں نے سخت پوزیشن، اس زمانے میں بہت ساری چیزوں پر ہارڈ لائن لینا زیادہ اچھا لگتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ کو زیور بیچ کر اس میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے اگر آپ اپنی آمدنی سے زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں اپنی بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی اگر بک گیا آہستہ آہستہ، زکوٰۃ ہی میں دے دیا تو بعد میں بچوں کے کام نہیں آئے گا، یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے کام آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کو، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں، نہ آج کہہ سکتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں، وہ غریب ہے. جب زیور اتنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ لگتی ہے تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ یعنی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے زکوٰۃ دینے سے وہ بچ جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، جو آسانیاں ہیں دین میں پیدا کی جا سکتی. مثلا میں اگر ان کو یہ مشورہ اس وقت دیتا کہ وہ قسطوں میں زکوٰۃ ادا کر دیا کریں، زکوٰۃ طے کریں اور اس کو ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے ادا کر دیا کریں تاکہ ان کی زکوٰۃ ادا ہوتی رہے. تو اس زمانے میں عام طور پر لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالی اور ادا کر دی. تو لیکن ہمارے ہاں، میں نے یہ تو ایک میرے فیملی کا واقعہ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ بھئی انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی. نماز تو ہمارے ہاں 2-3% لوگوں سے زیادہ نماز ہی نہیں پڑھتے. اب رمضان میں کچھ بہتری آتی ہے، لیکن پھر رمضان کے اندر ہی آخری دنوں میں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں مسجدوں کے. تو یہ جو ہے نا، یہ ان روایات سے اور قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں ان تینوں چیزوں کا، ایمان کے معاملے میں تساہل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑا تھا، اس کی کسی بھی فارم کو کسی اور ہستی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. وہی الہ ہے، اسی کے ساتھ. اسی طرح دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کے معاملے میں اب انہی سے دین حاصل کروں گا، کسی اور ہستی سے میں دین کو حاصل نہیں کروں گا. اور وہ اس میں یا تو انحراف ہوگا یا بدعت ہوگی. یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جب ہم دین کے معاملے میں کوئی عملی اقدام کریں گے تو وہ یا تو انحراف ہے، یا تو ہم نے دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اختیار کر لیا ہے، یا پھر ہم نے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. تو یہ بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور نہ نماز کے بارے میں تساہل ہونا چاہیے، نہ اللہ کے الہ ہونے کے معاملے میں کوئی تساہل ہونا چاہیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے معاملے میں کوئی تساہل ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو ضرورت مند انسان ہے اور دینی سرگرمی ہے، دونوں چیزوں پر اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں. جو دین کی نصرت کے کام ہو رہے ہیں ان میں بھی اللہ کا مال خرچ کرتے ہیں، اور جو محتاج ہیں، فقراء ہیں، ان کو بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوالات کے لیے حاضر ہوں.
اچھا جی آپ نے شراب کی بات کی تو جی اس کا یعنی شراب کے جو ہے یہ اس کے روکنے کا جو ہے اس میں آیت کے اندر صاف اس میں ہے جی، یعنی قرآن پاک میں ہے کہ شراب نہ پیو، صراحتاً ہے اس میں. فاجتنبو کا لفظ ہے، اجتناب کا. صحیح. تو یہ جی آہستہ آہستہ اس کی نہ حرمت جی ہوئی تھی اس میں، یا ایک بات باری ہو گیا تھا اس میں جو ہے نا حکم؟ آہستہ آہستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک بار کہہ دیا کہ روک، اسے اجتناب کرو، یہ نجس ہے اور اسے رجس من عمل شیطان، اور اس سے اجتناب کرو تو بس ہو گیا. کوئی 2-3 مرحلے نہیں گزرے، جی جی ایک ہی بات. اچھا ایک ہی بار ہوا. وہ یہ بیان کیا جاتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے صرف نماز سے روکا، تو وہ کچھ وہاں یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ شراب ابھی نہیں حرام کی جا رہی، شراب پیتے رہو. وہاں وہ شراب لوگ پی رہے تھے، تو اس میں ابھی یہ پیش نظر نہیں تھا کہ شراب کو حرام قرار دے دیے، صرف یہ کہا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. تو خیر تدریج کا لفظ بھی بول سکتے ہیں ایک اعتبار سے. تدریجاً وہی کہہ رہا ہوں جی، آہستہ آہستہ اس کا ہوا ہے نا یہ جو، یعنی صراحتاً حرام اس کو کہا گیا ہے. یعنی دیکھیں دو اقدام ہیں، آپ اس کو تدریج کہہ لیں کہ پہلے یہ ایک مرحلے پر آ کے یہ کہا کہ بھئی نماز نہ پڑھو نشے کی حالت میں، پھر آگے کہا کہ اس سے اب اجتناب کرو. تھوڑی یا زیادہ ہر حال میں یہ نا حرام ہی ہے. تو جی یہ آپ نے فقہ کی بات کی، تو جی اس میں بھی یہ ان کی رائے شمار ہوئی جو آپ نے کہا کہ ان کی رائے صحیح ہے لگتی، جو یہ فقہ میں ہے. شراب جب اس میں آ گیا تو پھر فقہ کی تو رائے تو بات کی ہے، پھر بات شراب کی نا حرمت کے لحاظ سے. نہیں، یہ دور اول ہی میں یہ فیصلہ ہو گیا. اچھا، دور اول ہی میں ہو گیا. ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ کے زمانے ہی میں یہ بات طے ہو گئی کہ اس کی قلیل تعداد بھی حرام ہے. یعنی یہ بات یعنی آیت سے ہوئی نا طے، یہ یعنی ان کی رائے تو نہیں، یہ آیت سے. شراب کی حرمت تو فقہا کی رائے نہیں ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے نا. اب آگے یہ سوالات پیدا ہو گئے کہ بھئی کیا قلیل پی جا سکتی، تو فقہا نے کہا کہ نہیں پی جا سکتی. قرآن کے حکم ہی کو نافذ کیا، لیکن ایک اشکال کا جواب دے دیا کہ بھئی اس میں یہ نہیں چلے گا کہ تھوڑی سی پی لوں. تو وہی نا جی، جیسے کہ یہ ان کی رائے شمار ہوئی، ہم اس کو دین نہیں ہم کہیں گے اس کو کہ تھوڑی جو ہے وہ پینی نہیں ہے جائز. نہیں، یہ دین ہی رہے گا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں. اچھا وہ جو بندہ ہے وہ گنجائش پیدا کرنا چاہ رہا ہے، جی جی جی، تو کہا اس کو گنجائش نہیں دے رہے، اس لیے وہ یہ فقہا یہ فقہ نہیں ہے، یہ دین کا بیان ہے. یہ بندہ جو سوال کر رہا ہے نا میں تھوڑی سی پی لوں، جی جی جی، یہ انحراف کرنا چاہ رہا ہے. فقہا نے کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے، نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم اگر آیت کو جی لیں ساتھ تو اس میں مقدار بھی اسی میں یعنی بیان ہے کہ نہ کم نہ زیادہ. نہ وہ تو مقدار کا لفظ آ ہی نہیں رہا نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خمر حرام ہے. یہ میرے خیال اس روایت کی توضیح میں یہ بحث آئی ہے. ہاں، اور یہ بحث جو ہے نا عملی مسائل میں آتی ہے. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضو کریں، ٹھیک ہے، اور وضو میں جو لفظ استعمال کیا وہ غسل کا ہے. ہاتھوں کو، چہرے کو، پاؤں کو غسل دو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اب اس میں سوال پیدا ہو جاتے عملی کہ ایک بار دھونا ہے، 2 بار دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے نا بحث ہمارے ہاں ہم کر رہے ہیں کہ فقہ اور اصل دین میں فرق کیا جائے گا. وہ یہ بحث ہر فقہا کی رائے پر نہیں اپلائی ہوگی. جہاں مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ
قرآن مجید نے طلاق کا ایک قانون دیا ہے کہ طلاق ایسے دی جائے گی. ایک آدمی اس پر عمل نہیں کرتا صحیح طریقے سے. اب فقہا نے کوئی رائے دی ہے کہ یہ نکاح ہے یا نہیں ہے, کوئی رائے دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نکاح ہے, ابھی ایک نے کہا کہ نکاح نہیں ہے مثال کے طور پر. تو یہ فقہی بات ہے کیونکہ اس میں انحراف کو ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ جو بات ہے یہاں, جو بات فقہا نے کہی ہے کہ بھئی قلیل تعداد بھی نہیں پی جائے گی, مقدار بھی نہیں پی جائے گی, وہ اس ایک سوال کا جواب ہے. یہاں کوئی اپلیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب حرام قرار دے دی تو اب قلیل اور کثیر کی کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا, بس وہ تو دین کو بیان کر رہا ہے, یہاں دین کو بیان کیا جا رہا ہے. ہاں البتہ وہ بندہ جو سوال کر رہا ہے وہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. تو جی اس میں شبہ ہوا نا جی کہ اب ہم چونکہ عمومی طور پہ ایک رائے جو ہے کہ جی فقہا جو بھی بیان کرتے ہیں عمومی طور پہ کہ وہ دین نہیں ہوگا شمار, مطلب جس بات میں نہیں فرق یہاں فقہا دین بیان کر رہے ہیں, وہ تو دین ہے, تو یہاں وہ دین بیان کر رہے ہیں. یہاں وہ کوئی اپنی, میں نے مثال دی نا طلاق کے مسئلے میں کہ ایک بندے نے غلط طریقے سے طلاق دی ہے, تو یہاں فقہا کو فیصلہ کر رہے ہیں, یہ دین نہیں. جیسے حضرت عمر نے کہا کہ میں 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں ہی نافذ کروں گا, تو یہ فقہی رائے ہے. اچھا, یہ بیان دین نہیں ہے. اچھا, کیونکہ بیان دین کیا ہے؟ بیان دین یہ ہے کہ طلاق دینے کا 2 طریقہ ہے, وہ بیان دین ہے. تو وہاں تو وہ تو زیر بحث ہی نہیں. وہاں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے غلطی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو کہا نہیں میں یہ ساری نہیں سنوں گا, نافذ کروں گا. 3 طلاقیں دے دی اور 3 ہو گئی. یہ ہے عملی رائے ایک جزئیے پر. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. وضو کر کے نماز پڑھی, یہ فرض ہے, دونوں چیزیں فرض ہیں. وضو کی حالت ہی میں نماز پڑھی جاتی ہے. ایک آدمی آ گیا آپ کے پاس, آپ مولوی صاحب ہیں, آپ کے پاس بندہ آ گیا, انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے وضو تھا یا نہیں تھا, نماز پڑھی, تو میری نماز ہو گئی ہے یا مجھے دہرانی ہے؟ آپ کو رائے دیں گے. یہ جو رائے ہے یہ بیان دین نہیں ہے, کیونکہ دین اس معاملے میں خاموش ہے. دین تو میں مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آیا. یہ والا قرآن مجید نے ایک حکم دے دیا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو. تو ہمیں دین یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. یہ دین بیان دین ہے. یہ ابو حنیفہ بیان کرے تب بھی بیان دین ہے, یہ میں بیان کروں تب بھی بیان دین ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو. وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جائے گی. اب ایک بندہ آ گیا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وضو تھا یا نہیں تھا, نماز میں نے پڑھ لی ہے, اب مجھے وضو کر کے نماز دہرانی ہے یا نہیں دہرانی, تو آپ کوئی رائے دیں گے. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ اس شخص کے لیے تو دین ہی ہے جو سن رہا ہے, آپ کی بات مان رہا ہے. فقہا کی بات جو ہے وہ دین ہی بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. لیکن ہم علمی سطح پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دونوں کو الگ الگ رکھیں. یہ علمی سطح ہے. عمل میں تو دین ہی ہے, عمل میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی کو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی تمہیں وضو کرنا ہے اور نماز دہرانی ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے وضو کرے گا اور نماز دہرائے گا. اس کو اس پر عمل کرنا ہے. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ چاہے تو مانے آپ کی بات یا چاہے تو نہ مانے. یا وہ خود اجتہاد کرے گا یا آپ کسی اجتہاد پر عمل کرے گا. اس کے علاوہ اس کے پاس راستہ کیا ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب کا فتویٰ ٹھیک نہیں ہے,
اس کو اگر اپنے اوپر اعتماد ہے تو وہ یہ کہہ کے نماز نہ پڑھے. لیکن جب اس کو یہ رائے مل گئی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ علمی بیان ہے. یہ جو بات ہے نا جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے میں خود بھی اس کو بیان کرتا ہوں کہ فقہ اور دین میں فرق رہے گا. وہ فقہ اور دین میں فرق اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، نہیں، وہ فرق اس وجہ سے ہے کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. فقہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، دین سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ابو حنیفہ نے ایک رائے دی ہے، فقہی رائے ہے ان کی کوئی، تو اس سے میں اختلاف کر سکتا ہوں. جیسے ابھی میں نے مثال دی حضرت عمر کی کہ انہوں نے 3 طلاقیں نافذ کر دی. اہل حدیث حضرات اس سے اختلاف کرتے ہیں اور صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، وہ نہیں نافذ کرتے. وہ کہتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاقیں، 1 طلاق ہی ہوگی. تو دلیل ٹھیک ہے، دلیل ہوگی، ظاہر ہے دلیل کے بغیر کوئی بات تو نہیں ہوتی، لیکن یہ اختلاف کرنے کا محل موجود ہے. اس میں فقہ اور دین میں یہ فرق ہے. جہاں دین آئے گا وہاں اختلاف نہیں ہو سکتا، جہاں فقہ ہے وہاں اختلاف کا جواز پیدا ہو جاتا ہے. یہ طالب صاحب، اگر صبح انسان شدید سردی میں اٹھے، غسل کی حاجت ہو اور پانی تکلیف دہ حد تک ٹھنڈا ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی؟ پانی موجود ہے. آپ اتنا مشکل سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو جنہیں سوال کرنے سے سب تو سوکھا ہے. نہیں، اس میں جو ہے نا، دیکھیں اس میں میرا رجحان یہ ہے کہ میں اس میں فرد کو کہوں گا کہ وہ فیصلہ کرے، وہ مجھ سے نہ پوچھے کہ وہ کیا اس کا ذہن کیا کہتا ہے کہ میں اس وقت معذور ہوں یا نہیں ہوں. یعنی میں اس کو کیوں رائے دے دوں کہ وہ معذور ہے. بعض لوگ رائے خود قائم نہیں نہ کرتے، وہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس کو کرنی چاہیے. اور اس کو دیکھیں، میں جب رائے دوں گا، میں سے مراد ہے کہ کوئی وہ شخص جو دین بتانے والا بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کوئی رائے دے گا تو وہ پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ بیان دین ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اللہ کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں، آپ ایک ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ مسئلہ اس کا کیا علماء نے رائے دی ہوئی ہے، آپ ایک مشکل میں ہیں. یہی سچویشن ہے کہ پانی انتہائی ٹھنڈا ہے اور غسل کی حاجت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کوئی اجتہاد کریں گے. امام شافعی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ صحرا میں ایک بندہ جا رہا ہے، اس نے قبلہ معین کیا ہے، وہ خود ہی کرے گا. کون ہے اس کی مدد کرنے والا؟ اندازہ لگائے گا کچھ آثار سے، کچھ شواہد سے، اور جو بھی اس کی رائے بنے گی وہ ٹھیک ہے رائے. یہ ویسے میرے خیال میں زیادہ مسائل پیدا بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگ علماء کے پاس چلے جاتے ہیں. ہاں، اپنی ٹریننگ نہیں ہے تو علماء سے پوچھ کے اس پہ پھر کتابیں بن گئی ہیں. نہیں، ہمارے علماء نے یہ ظلم کیا ہے کہ لوگوں کو اپنے اوپر اعتماد کرنا سکھایا ہی نہیں ہے. وہ اپنے اوپر اعتماد کریں، رائے قائم کریں کہ میں اس میں معذور ہوں. اصول کیا ہے کہ اگر شخص معذور ہے تو وہ رخصت سے فائدہ اٹھائے گا، اگر وہ معذور نہیں سمجھتا تو نہ اٹھائے گا فائدہ، اور اس نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک مطلب میں اب سفر کرتا ہوں جب بھی، تو شاذ ہی میں سفر میں قصر نماز پڑھتا ہوں. وہ اتنی زیادہ سہولت ہے، اتنا آرام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ گاڑی روکیں، آپ وضو کریں، آپ آرام سے مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں. ہاں، جہاں آپا داپی ہو وہاں بعض اوقات میں بھی رخصت سے تو بس یہ ٹھیک ہے، سادہ بات ہے کہ بھئی اگر آپ آپا داپی میں ہو، مشکل ہے، تو آپ نماز قصر کر لو. یعنی آپا داپی سے کیا مطلب یہ کہ اطمینان کے ساتھ پوری نماز پڑھنے میں مشکلات ہیں، تو آپ قصر کر لو. تو جی یہاں آپ نے جو بات کی تو جی اس میں عام شخص کی آپ نے کی، تو اس میں یہ نہیں اہم ہوگا کہ اس کے پاس نا علم بھی ہو، وہ یعنی علم یعنی کوئی جاہل ہے اگر دین سے، تو ہم اگر اس پہ چھوڑ دیں گے، ابھی جو نے دی مثال کے میں ٹھنڈا پانی ہو یہ تو وہ تو ظاہر ہے اپنے یعنی نا آرام ہی اس کے ذہن میں آ گیا کہ یار میں چلو جان چھوٹی، میں نہ مطلب میں نہ ہوں، میں چونکہ پانی ٹھنڈا ہے جب تک کہ. دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ
نجات کی فکر اس کو ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ بہت سخت مخالف ہے بعض ہمارے فرقے ہیں ان کا. تو میں اس کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ جو فرقے جن کے اوپر تم اتنی لان تان کر رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے لیکن ہم اسی عقیدے پر رہیں گے؟ نہیں، سارے فرقے جو مسلمانوں کے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ اپنے فرقے میں ہیں کہ نجات کا ضامن ہے ہمارا یہ ایمان و عمل جو ہم کر رہے ہیں. اس اعتماد کے بغیر کوئی نہیں کرتا. تو یہ جو شخص جس کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ عالم دین نہیں ہے، اس کو اتنی بات معلوم ہے کہ غسل کی حاجت ہو تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. بس یہ دین ہے، پورا دین اس کو پتہ ہے کہ غسل کی حاجت ہو تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے غسل کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اچھا، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ رخصت بھی دی گئی ہے، قرآن مجید نے دی ہے نا کہ اگر پانی اویلیبل نہ ہو یا کوئی بیمار ہو تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے. اب اس بندے نے یہ سمجھا کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں اگر نہاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، تو میں تیمم کر لیتا ہوں. اس نے اپنی حالت کا پر ایک رائے قائم کی اور تیمم کر دیا. میرے نزدیک یہ شخص اگر یہ نیت کی خرابی سے کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہے، اگر یہ خلوص سے فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہے. تو اس کا میں ضامن کیوں بنوں یا میں اس کے ساتھ سختی کیوں کروں؟ کوئی بھی عالم دین کوئی سختی کیوں کرے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گا. اگر وہ فائدہ اٹھائے گا تو اس کو پتہ ہے میں گناہ گار ہوں گا، تو اس لیے اسی پر اعتماد کریں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ نصیحت کر دیں کہ بھائی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ تم یہ جو فیصلہ کر رہے ہو کہ میں معذور ہوں یا نہیں معذور ہوں، اللہ کو بھی پتہ ہے. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے تمہارے حالات کیا، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے تمہارے نفس کی حالت کیا ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کرو. بھائی یہ نصیحت کافی ہے. چونکہ یہاں پہ یہ بھی نا عالم دین نہ بھی ہو، ایک عام انسان مطلب ایک دین کا ہوتا ہے نا، ایک عام فہم تو اس کو ہونا، اگر بالکل جاہل ہے وہ تو اس میں بھی تو شاید فرق ہی آئے گا نا اس کے جو ہے عمل میں. جو بالکل جاہل ہے وہ آپ اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کی فکر کیوں پڑ رہی ہے؟ جو بالکل جاہل ہے اس کو تو یہ مسئلہ بھی نہیں پیش آئے گا نا. جس کو کچھ حساسیت ہے اسی کو مسئلہ پیش آ رہا ہے نا. میں ویسے اس میں میں نے بعض دفعہ یہ صورتحال پیش آئی تو میں نے ویسے تیمم کر کے نماز پڑھی، لیکن بعض دفعہ میں نے وہ نماز پھر ایک آسان وقت میں ریوائز کر لی، ریپیٹ ایک دفعہ اور پڑھ لی. ہاں بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، یہ بڑا اچھا ہے. اور مطلب یہ میں نے سارے فیصلے خود ہی کیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک صورتحال میں سمجھا کہ بھائی مجھے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اپنے تیمم کا نماز بعد میں آپ کو تو بعد میں آپ کو خیال ہوا کہ نہیں مجھے نماز دہرا لینی چاہیے، بس ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اصل چیز وہ ہے جو ہے نا کہ حاضری کا شعور وہ پیدا کرنی ہے. ہم نے حاضری کا شعور پیدا ہو جائے تو باقی ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرا پکا یہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ ہماری جو آراء ہیں ان کی غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ طارق صاحب یہ جو مال غنیمت کا قانون ہے یہ موجودہ دور میں بھی امپلیمنٹ ہوگا اور کیا شکل ہوگی اس کی؟ نہیں، وہ موجودہ دور میں صورتحال ہی تبدیل ہو گئی ہے. اس زمانے میں جنگیں جو تھیں وہ اس میں جو لوگ جاتے تھے وہ والنٹیرلی جاتے تھے اور تلوار اور گھوڑا اور یہ سب چیزیں اپنی لے کے آتے تھے. تو اس وجہ سے وہاں اس کی وہ تھی. اب چونکہ ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ حکومت کے خرچ پر ہوتی ہے اور تنخواہ دی جاتی ہے. اس زمانے میں فوجوں کو تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی تھی، مال غنیمت سے جو ملتا تھا اسی پر وہ. اس وجہ سے اب یہ قانون ہے بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے پوری دنیا میں وہ قانون تھا. یہ کوئی قانون اسلام کا تھوڑی ہے مال غنیمت والا، پوری دنیا میں یہ قانون تھا، وہ ختم ہو گیا. کب سے ہوا جی یہ ختم جو ہے؟ جب فوجیاں سرکاری بننی شروع ہو گئیں، تنخواہیں ملنی شروع ہو گئی فوجیوں کو. وہ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ اس کا ہے چنگیز خان کا، کسی بادشاہ کو شکست ہوئی، گرفتار ہو گیا تو بہت زیادہ سونا اور چاندی اور وہ ہیرے جواہرات نکلے اس کے شاہی مال کے خزانے سے.
اس نے نا اس کو کوئی سخت اذیت دینی شروع کر دی. اس نے کہا کہ تم اسی قابل ہو کہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے کہ تمہارے پاس اتنا مال پڑا ہو, تو نے فوجوں کو تنخواہیں کیوں نہیں دی؟ اگر تم یہی مال فوجوں پر خرچ کرتے تو آج شکست نہ ہوتی. تو یہ جب سے اس طرح کا نظام بن گیا ہے کہ فوجوں کا اخراجات جو ہیں وہ حکومت اٹھا رہی ہے, تو مال غنیمت ظاہر ہے فوج کے پاس. اس دور کی جو بڑی سلطنتیں ہیں ان میں بھی فوج ایسے ہی والنٹیئر ہوتی تھی؟ نہیں, سرکاری فوجیں ہوتی تھیں, لیکن یہ بڑی تعداد جو ہے نا, اب وہ دیکھیں نا صلیبی جنگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں, اس میں باقاعدہ اپیلیں کی جاتی تھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے کہ لوگ نکلیں جنگ کے لیے. تو عام لوگوں کو بلایا گیا اور اس کو شریک کیا گیا. تو ظاہر ہے جب اس طرح کا کوئی اقدام وہاں بھی ہوتا تھا تو وہ پھر فوج میں مزید لوگ شامل کیے جاتے تھے. ہمارے بر صغیر میں میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہ جو بادشاہ حضرات ہیں, انہوں نے ہر علاقے میں اپنے جو حکمران ہوتے تھے, چھوٹے حکمران, ماتحت حکمران, وہ بھیجے ہوتے تھے. ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ فوج فراہم کریں گے. اس طرح کے یعنی اس کے لحاظ سے پھر وہ ادائیوں کا نظام بھی بنتا ہوگا. یہ زنا کے بارے میں جو سزا ہے اسلام میں, اور اس کی جو شرط ہے ثابت ہونے کی 4 گواہوں والی جو مشہور شرط ہے, تو آج کے دور میں بھی وہ اسی طرح موجود ہے؟ اس میں نا جب قرآن مجید میں یہ 4 گواہوں والی بات آئی ہے نا, تو وہ زنا کے حوالے سے نہیں آئی. یعنی قرآن مجید نے جب زنا کو بیان کیا تو کہا کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے, اور وہاں اس کے ثبوت کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. دوسری طرف قرآن مجید نے قذف کا قانون بیان کیا کہ تم اگر کسی پر الزام لگاؤ گے تو تمہیں 4 گواہ پیش کرنے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اگر تم 4 گواہ پیش نہیں کر سکو گے تو یہ تم قذف کے مجرم بن جاؤ گے, سزا ملے گی. اب ان دونوں کو مل گئی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے قانون جو ہے نا, وہ جو 2-3 شکیں بنتی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جب زنا کا کیس آئے گا تو اس کے اوپر یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ بھی یہ ثابت کیسے ہوگا. تو ہمارے ہاں یہ طے ہو گیا فقہا کے ہاں کہ 4 گواہوں کا نصاب ہے. جب تک 4 گواہیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک زنا کا کیس ثابت ہی نہیں ہوتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی کیا یہ, تو اس کے لیے اس میں ہے ہمارے ہاں بڑی بحثیں ہیں, کیونکہ اب جو جدید طریقے ہیں جرم کو اسٹیبلش کرنے کے, کیا وہ ویلڈ ہیں نہیں ویلڈ ہیں, اور یہ بحثیں جو ہیں یہ صرف فقہا کے ہاں نہیں ہیں, یہ عدالتوں میں بھی ہوتی ہیں. مثلا ابھی تک دیکھیں ہماری عدالتوں نے یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کو گواہی کے طور پر قبول نہیں کیا. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ عوامل ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی اوتھینٹسٹی کو کیسے ویریفائی کیا جائے. تو یہ مسائل رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. نہیں, اس میں یہ نا کہ مطلب میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, ہمارے ہی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اگر کوئی بندہ کسی پہ اس طرح الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ کی شرط کو پورا کرے, ادروائز وہ خاموش رہے. اور دین کا منشا بھی یہی ہے, اور وہ اس کو کسی اور ریسورس سے بھی ثابت نہیں کر سکتا, ادروائز اس کے اوپر قذف کی سزا اس کے اوپر نافذ ہو جائے گی. نہیں, یہ تو قذف کا کیس ہو گیا نا, یہ تو قذف کا کیس ہو گیا. اگر خدا نہ خواستہ میں نے کسی کو اس حالت میں دیکھا ہے, یا تو میرے پاس 4 گواہ ہیں, 3 میرے علاوہ اور ہیں, تو میں عدالت میں جا سکتا ہوں اور ریاست کو کہہ سکتا ہوں انہوں نے یہ زنا کیا, ان کے اوپر حد لگائی. اگر یہ نہیں ہے تو مجھے خاموش رہنا ہے. پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ دیکھا تھا اور ساتھ میں نے 2 تصویریں بھی بنا لی ہیں. اگر وہ ساتھ 2 تصویریں میں نے بنا لی ہیں اور ساتھ اپنی گواہی ہے تو میں قذف کا مرتکب ہو گیا. ہاں, یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ بھئی کیا ہمارے جو فقہا ہیں وہ زیادہ یہ اجتہادی ہمارا بن گیا نا کہ موجودہ حالات میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ دیکھا اور میں نے ایک ویڈیو بھی بنا لی ہے تو یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے, تو کیا اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. تو یہ اجتہادی امر ہے, اس میں دونوں طرح کی رائے بن سکتی ہے. تو پھر آج کے دور میں تو زنا کی سزا تو ابسولیٹ ہو گئی ہے میرے خیال میں. مطلب وہ کیا شکل ہوگی کہ زنا کی سزا؟ قذف ابسلیٹ ہے,
نہیں، زنا کی سزا کسی کو کس صورت کس طرح مل سکتی ہے مسئلہ؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ میں جا کے کسی کے اوپر کہوں گا کہ جی میں نے فلاں کو یہ کام کرتے ہو، یہ ابسلیٹ ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم معاشرے میں اس زنا کو روکنے کے لیے اور اس کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے میکانزم کیا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں جب سوسائٹی اس کو کرے گی نا، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کی سزائیں ہوئی ہیں، وہ اسی طرح ہوئی ہیں کہ لوگوں نے آ کے خود اقرار کیا۔ بھائی یہی بالکل ٹھیک ہے، میرے ذہن میں بھی سوائے اس کے کوئی شکل اب بھی وہ بغیر ایک فضا ہے، اب بھی موجود نہیں ہاں، ہے۔ وہ ایک فضا ہے جس میں یہ ہوا ہے۔ اب ہم مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ تو قانون ہم نے بنا دیا، اسلام کا قانون ہے کہ آپ جب تک 4 گواہ نہ ہوں اس کو آپ الزام نہیں لگا سکتے کسی کے اوپر، اوکے۔ لیکن اب یہ ہے کہ زنا کے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کے ثبوت کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو اس پر اجتہادی آراء دی جا سکتی ہیں، وہ دے دیں گے لوگ۔ مطلب فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ ریاست نے سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں کوئی چیز ریکارڈ ہو گئی ہے رات کو کسی وقت، کسی سڑک پہ، کسی ایسی پبلک پلیس پہ، کسی اور جگہ پہ، وہ ان کے مطلب نوٹس میں آ گئی ہے، اسٹیٹ کے نوٹس میں آ گئی ہے یہ بات کہ یہ معاملات تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے وہ؟ ہاں نا، سزا وہ دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اجتہادی معاملہ آپ کے ہاں، خیال ظاہر میں ہے اجتہادی معاملہ مختلف رائے ہو سکتی ہے؟ ہو ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ تو پھر وہ ظاہر ہے۔ پروسیجر چلے گا نا جو بھی ہے، وہ پروسیجر چلے گا، مطلب اس طرح کی ایویڈنسز کو مانا جائے گا، یہ بھی پھر ریاست فیصلہ کرے گی کہ ریاست فیصلہ کرے گی، ظاہر ہے یہ عملی فیصلے ہیں، ریاست کرے گی یہ فیصلے۔ اور دیکھیں اس پر عقلی اعتراضات ہوں گے، جیسے ابھی میں نے مثال دی نا آپ نے بھی کہ بھئی ہم ویڈیو جو ہے ریکارڈنگ ہے وہ گواہی کے طور پر قبول نہیں کی جائے گی، آڈیو جو ہے نا گواہی کے طور پر قبول، تو اس کے اوپر عقلی اعتراضات ہیں، وہ عقلی اعتراضات رفع ہو جائیں گے تو قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا، دنیا میں جو سادہ نظام ہے وہ چلے گا۔ لیکن کوئی قانون سازی میرے خیال اس وقت اس حوالے سے موجود نہیں ہے، یا ہے ہمارے؟ نہیں، جدید تو ہے، جدید قانون سازی تو موجود ہے۔ یہ البتہ مسلمانوں علماء کی طرف سے کوئی اجتہاد اس معاملے میں نے سنا ہے کہ کافی کام کیا ہے انہوں نے، نظریاتی کونسل وغیرہ نے، وہ بہت سارے قوانین کے اوپر انہوں نے کام کر کے بتایا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ٹھیک ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو بھی ہوگا، دیکھیں اس سے آج قانون بنا دیا گیا، کل اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ فقہی احکام جو ہیں وہ تبدیلی سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، نظائر تبدیل ہو جاتے ہیں، نقصانات سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے ایک قانون بنایا، مثال کے طور پر یہی قانون بنا دیا کہ ہم جو ہیں وہ گواہی نہیں قبول کریں گے، آڈیو ویڈیو گواہی قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جرائم بڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کو ختم کر دیں گے، دوسرا قانون نافذ کر دیں گے، تو یہ چلتا رہے گا۔ پھر دیکھیں گے کہ بھئی اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، بعض بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، پھر تبدیل کر دیں گے، تو یہ چلتا رہے گا۔ اس کو جو ہے نا، یہ ابدی قانون کیا ہے؟ ابدی قانون یہ ہے کہ زانی کی سزا 100 کوڑے، یہ ابدی قانون ہے۔ اور قذف کی حد نافذ ہوگی، قذف کی حد نافذ ہوگی۔ کسی شخص کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے معاشرے میں وہ کسی پر الزام لگائے۔ میرے سامنے کوئی بندہ آ کے خود اقرار بھی کر لے، مجھے بتا بھی دے کہ میں نے یہ کام کیا، تو میں اس کو بھی کورٹ نہیں کر سکتا۔ آپ نہیں جا سکتے کورٹ میں، وہ جائے کورٹ میں جا کے اقرار کرے، آپ کو نہیں اجازت دی جاتی کہ آپ اس معاملے میں زبان کھولیں۔ وہی ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنا، اور یہ میں کہتا ہوں یہ ضروری ہے۔ ہاں، سوسائٹی کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے بارے میں، اب دیکھیں غیبت کو روکا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنا۔ جب ہم عیب بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کے، صحیح عیب بیان کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے پر اعتماد کم ہوتا ہے، ریلیشن شپ میں خرابی پیدا ہوتی ہے، زبانیں بند رکھیں۔ تو یہ آپ نے جو بات کی جنگوں کے لحاظ سے، تو یہ مطلب جو ہے نا اصول، مطلب یہ کیسے طے ہوا کہ اس دور کے اور اصول تھے اور اس دور میں یہ اور ہیں کہ فوج کو جب تنخواہیں دی جا رہی ہیں تو سارے مطلب نا جو ہے وہی تبدیل ہو گئے ہیں سارے جو اس دور میں تھے، جو ہے نا جنگوں کے جو تھے نا اصول جو ہیں۔ یہ تو عملی ہے، معلوم کیا ہوا، سامنے پڑا ہوا ہے، اسی طرح ہی ہے۔
دیکھیں نا یہ آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیسے معلوم ہوا. بھئی ہمارے مردوں نے پینٹیں پتلونیں پہننی شروع کر دی ہیں تو یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. اسی معاشرے میں ایک زمانے میں پینٹیں پتلونیں نہیں پہنی جاتی تھی, اب پہنی جاتی ہیں. تو اس پر یہ سوال تو نہیں کیا جا سکتا یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں تبدیلی آئی ہے. وہ ہمارا کلچر تھا, ایک تہذیب تھی, ہمارا ایک لباس تھا, انگریز آئے ہمارے لباس میں تبدیلی آئی ہیں. تو یہ اسی طرح تبدیلی آئی ہے کہ ایک زمانے میں فوجیں اس طرح نہیں ہوتی تھی, باقاعدہ فوجیں اس طرح نہیں ہوتی تھی. پھر مسلمانوں ہی کے ہاں باقاعدہ فوجیں موجود رہی ہیں, بادشاہوں نے بنائی ہیں, دوسرے ملکوں اقوام نے بھی بنائی ہیں باقاعدہ فوجیں. لیکن جس طرح اب آرمی ہے ڈیولپڈ, جس طرح کی گئی ہے, ان کے ٹریننگ کا نظام ہے, پھر افسروں کے بننے کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بہت جدید چیزیں ہیں, یہ اتنی پرانی نہیں ہے. تو یہ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں, آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں یہ کام اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, تو وہ تبدیلی آ جاتی ہے. ہم ہر وقت بہتری کی تلاش میں رہتے ہیں, وہ علم ہو یا عمل ہو, ہم ہر وقت بہتری کی تلاش میں رہتے ہیں. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ جو اللہ معاف کرے زنا کرنے والے کو دنیا میں سزا کے لیے خود ریاست کو رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں, خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ بہتر ہے خاموش رہے, توبہ کریں. ہمارے ہاں ٹی وی پہ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس میں خاتون جس کا ریپ ہوا ہے تو وہ خود کورٹ میں گئی ہے اور اس نے اس کو باقاعدہ ایک مشن بنایا زندگی کا کہ اس کو سزا دلوانی ہے. نہیں, ریپ میں تو دوسرا فتویٰ دیا جا سکتا ہے, دوسری رائے دی جا سکتی ہے کہ وہ اصل میں ایک آدمی نے ظلم کیا ہے, وہ ظلم کے خلاف وہ ہے کارروائی ہے. لیکن استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, کسی سے کوئی اس طرح کا گناہ ہوا ہے تو وہ توبہ کرے, اللہ سے رجوع کرے. ہاں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے تسلی نہیں ہو رہی توبہ پر, میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے, جیسے حضور کے پاس لوگوں نے آیا کہ کہا ہے کہ مجھے پاک کر دے, اس طرح کا کوئی جذبہ ہو تو ٹھیک ہے وہ کر لے. لیکن ہمارے ملک میں تو اس طرح کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. پھر مسئلے پیدا ہو جائیں گے, عملی مسئلے پیدا ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے, ہو جائیں گے پیدا. تو دودھی امی جنہوں نے ڈراموں کی بات کی ذہن میں جی آئی بات کہ اس طرح کی باتیں ڈراموں میں جی مطلب شو ہونی یہ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے یہ؟ دیکھیں آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ڈراموں میں اس طرح کی باتیں ہونا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرامہ لکھنے والے اور ڈرامہ بنانے والے ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اور اپنے اپنے اہداف ہیں, تو وہ اس کے لحاظ سے کر رہے ہیں. اور اگر اس پر گفتگو ہم کریں ڈرامہ کیسا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے, تو وہ گفتگو تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ڈرامہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ اس لیے یہ ایک بڑا موضوع ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ایک موٹی سی بات جو استاد گرامی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فحاشی نہیں ہو سکتی, غیر اسلامی چیزیں نہیں ہو سکتی. اتنی بات ہماری طرف سے کہی جا سکتی ہے, وہ ہم کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ کے یہ کیسے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے موضوعات پر ڈرامے بنے اور کس طرح کے موضوعات پر ڈرامے نہ بنے. نہیں, ہم صرف یہ اصولی بات کر رہے ہیں کہ فحاشی نہیں ہو سکتی, غیر اسلامی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ہے نا, یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں ہوا یہ تو غیر اسلامی نہیں, وہ فحاشی تو نہیں دکھا رہے نا, وہ تو ایک مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریپ ہوتا ہے اور مجرم کو سزا نہیں ملتی, تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ڈرامے گھروں میں دیکھے جاتے ہیں تو بچوں کو ایک ایسی انفارمیشن مل رہی ہے وقت سے پہلے جو ان کو ابھی نہیں ملنی چاہیے. تو اس پر کوئی ٹھیک ہے بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی اس کو دیکھا جائے کہ بھئی جو آڈینس ہے وہ کیا ہے, تو آڈینس کا لحاظ کیا جائے. سر یہ جو زنا کے معاملے میں ثبوت کے لیے 4 گواہ ہیں,
اب ایک شخص عدالت میں گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، اور اب اسے اپنے علاوہ 4 مزید گواہ لانے ہیں یا خود کو شامل کرتے ہوئے 3 لوگ اور لانے ہیں، پھر 4 پورے ہو جائیں گے. ظاہرہ اس کو اپنے علاوہ 3 لوگ اور لا کے لے کے جانے ہیں، یعنی اس کو شامل کر کے 4 ہوں گے. واقعے کے گواہ چاہیے نا. تو ایک گواہ وہ خود ہے، 3 اور ہوں گے. سر شراب کی بات چل رہی تھی، آپ نے کہا کہ تدریجاً ایک حکم نازل ہوا اور پھر شراب کو حرام کر دیا گیا. یہ اصل میں آن لائن سوالات ہیں جو میں پوچھوں. تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے جو کچھ انبیاء تھے ان کی شریعت میں شراب کو حلال قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے، جبکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نجس ہے اور شیطانی کام ہے، وہ تو ظاہر ہے پھر ہر دور میں ہی نجس اور شیطانی کام ہوگا، تو اس کو کسی ایک دور میں حلال قرار دے دینا اور پھر بعد میں کہنا کہ یہ نجس ہے، اس سے دور رہو، تو یہ کیسے ممکن؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمارا علم یہی کہتا ہے کہ شراب ہمیشہ سے حرام رہی ہے. اور یہ بات بائبل سے بھی پڑھنے سے پتہ چلتی ہے کہ وہاں جائز نہیں تھی شراب. لیکن سر ان کے ہاں نصارہ کے ہاں جب ہم آج کل عیسائیوں میں دیکھتے ہیں، ان کے ہاں تو شراب کے بارے میں کوئی دیدگی بھی نظر نہیں آتی، وہ تو اپنے چرچ میں بھی پی لیتے ہیں عام طور پہ. تو یہ تصور پھر کہاں سے؟ یہ ظاہر ہے یہ ان کے علماء کے ہاں پھر کوئی اجتہادی عمل ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. یہ بات کہنا کہ اللہ کی شریعت میں شراب کسی زمانے میں حلال رہی ہے، یہ نہیں کہی جا سکتی، نہ ایسا ہے. ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ نصارہ کے ہاں بھی ہے، یہود کے ہاں بھی شراب پینے کی والے لوگ موجود ہیں، اور وہ ہمارے ہاں بھی ہیں. میں تو بڑا حیران ہوا سن کے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے ہاں عام کلچر ہے، یعنی گھروں میں آپ کو باقاعدہ اسی طرح بار نظر آتی ہے ان کے گھروں میں آپ جائیں جس طرح کسی انگریز کے گھر میں جائیں تو بار نظر آتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ تبدیلیاں سوسائٹیوں میں سماجوں میں آتی رہتی ہیں. جو ہمارا جو جدید ہے نا تحقیقی اصول، وہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو بیان کیا جائے. آپ دیکھیں کہ کوئی اسکالر کہے گا کہ اسلام یہ ہے تو وہ اس اسلام کو بیان کرے گا جو لوگوں میں عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہم اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں، آپ قرآن مجید سے بتائیں کہ یہ اسلام ہے. تو اسی طرح وہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مذاہب ہیں، وہاں کیا بائبل میں اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے تو وہ زیر بحث آ جائے گی اگر موجود ہے تو. شراب کی قرآن مجید میں حرمت تو ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کی کوئی سزا نہیں ملتی کہ اسے کوڑے مارے جائیں شرابی کو، جبکہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ شراب پینے والے کو سزا دی جاتی تھی. تو یہ کیا اجتہادی فیصلہ تھا اور موجودہ زمانے میں کیا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تو یہ کیا کہ اس کو مارو، بندے کو پھینٹی لگوائی ہے اور بس. تو یہ گویا یہ کوئی اس طرح باقاعدہ سزا نہیں ہے. بعد میں اس پر غور و فکر ہوا کہ بھئی کتنی سزا دی جائے، تو اس میں پھر یہ ایک رائے بن گئی اور کہ اتنے کوڑے مارے جائیں گے. یہ جو 80 کوڑے کی سزا ہے، یہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جو قذف کی سزا ہے وہی دی جائے، کیونکہ جو بندہ نشے میں ہوتا ہے وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کر دے گا تو گویا اس نے ایک اس کے برابر آ گیا اس کا جرم. تو ظاہر ہے یہ اجتہادی رائے ہے، اور اس میں اگر ہمارے علماء تو نہیں مانیں گے اس بات کو. علماء یہ کہتے ہیں کہ جس رائے پر دور اول میں اور فقہا کے ہاں اجماع ہو گیا اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ یہ سب فقہا کے ہاں میرے علم کے مطابق اجماع ہے اس کے اوپر کہ شراب پینے والے کی سزا یہ ہے، تو اس لیے وہ اختلاف کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن کیا اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ میری یہ رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے اس رائے سے. سر شراب کے معاملے میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شراب اگر کسی شخص کا انفرادی معاملہ ہے کہ وہ حرام چیز کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے، جیسے کوئی شخص سور کا گوشت کھاتا ہے تو وہ ظاہر خود گناہ گار ہے، دوسروں کو کیا اس سے مسئلہ ہے. اسی طرح شراب بھی اگر کوئی شخص پیتا ہے
تو یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں پی رہا ہے. ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جبراً شراب پہ پابندی لگائے یا اسے روکے گھر میں آ کے کہ تم کیوں پی رہے ہو. یہ پھر اجتہادی امر بن گیا کہ کیا وہ چیزیں جو دین میں حرام ہیں ان کے ارتکاب پر سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. یہاں یہ پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سزا دی گئی ہے، اس لیے یہاں یہ سوال ویلڈ نہیں رہا. لیکن ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ جی میں بالکل صحت مند ہوں، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میں نہیں رکھتا روزہ. تو کیا ریاست اس کو کوئی سزا دے گی؟ اب ظاہر ہے اس نے ایک نافرمانی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ روزہ فرض ہو گیا اور وہ نہیں کر رہا. تو یہاں ظاہر ہے رائے دی جائے گی، یا یہ رائے دی جائے گی کہ نہیں جی سزا دیں گے ہم، یا یہ رائے دی جائے گی کہ نہیں سزا دیں گے. تو ایک تو اس پر اصولی بات ہونی چاہیے کہ بھئی یہ سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. تو دوسرا یہ کہ اگر سزا دینے کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا اجتہاد ہوگا. اس بات کو اب باقاعدہ حل کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اس کو پٹائی اس کی کروائی ہے، یہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے ہمارے لیے. تو ایک اجتہادی امر ہے. اصولی ان کی بات ٹھیک ہے کہ انفرادی گناہوں میں ریاست کو سزا نہیں دینی چاہیے. اصول ان کی بات ٹھیک ہے. یہاں پھر ایک اجتہادی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضور نے ایک عمل کیا ہے تو اس کو کیا اس کے معاملے میں کیا رائے قائم کی جائے. تو پھر کیا رائے کہ ان کا عمل پھر قابل پیروی ہے؟ اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں اس طرح؟ کرنے دیں اجتہاد کرنے والوں کو، جو اجتہاد کرنے والے ہیں وہ ان کو کرنے دیں. مجھے نا بہت ساری چیزوں کے معاملے میں نا یہ ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے کہ بھئی ہمارے سماج میں جو بنیادی دین ہے اس پر اصرار اور اس کی تلقین اور اس کی نصیحت کرنے پر زور ہونا چاہیے. یہ جو فقہی آراء ہیں ان میں علمی باتیں تو ہو سکتی ہیں، جیسے میں کوئی رائے دے دوں تو وہ ایک علمی بات ہوگی. سوسائٹی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ عملاً سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. سوسائٹی ہماری ماڈرنزم کی طرف بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی. ہاں وہ شخص جو دین میں آ جاتا ہے، جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ شراب حرام ہے؟ اللہ کے دین میں یقیناً معلوم تھا، لیکن آپ نے کبھی شراب پر کوئی بات نہیں کی جب تک اللہ نے خود ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ نجس ہے. ان کے سامنے، حضور کے سامنے شراب پی جاتی تھی. معلوم تھا حضور کو کہ شراب کی مجلسیں لگتی ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، لیکن حضور نے کبھی اس پر ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اصل دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. ہمارا کام دعوت ہے، نصیحت ہے. اور یہ ظاہرہ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھی شراب پیو، جا کے شراب پی سکتے نہیں، شراب حرام ہے. ہم اپنے پاس آنے والے کو نصیحت کریں گے کہ تم شراب نہ پیو، تم زنا سے بچو. یہ جو اجتہادی آراء ہیں ان کی سوسائٹی، یہ تو سوسائٹی نافذ کرتی ہے نا. تو سوسائٹی تو سیکولر ہے، تو اس میں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں کی سوسائٹی سیکولر، ہماری سوسائٹی سیکولر سوسائٹی ہے. اور کیا؟ زیادہ لوگ سیکولر مطلب دیندار نہیں، سوسائٹی نظام اجتماعی وہ سیکولر ہے. ہمارا نظام اجتماعی سیکولر ہے. لوگ سیکولر نہیں ہیں، لوگوں کی اکثریت مذہبی ہے، گناہ گار ہے. لیکن سوسائٹی، ہمارا نظام ریاست جو ہے وہ تو سیکولر ہے. سر قرآن مجید میں جنت کی جب نعمتیں بتائی گئی ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں شراب بھی ملے گی. اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ شراب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نجس ہے، شیطانی کام ہے، اور پھر اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دی جائے گی بعد میں. اس پر جو عام طور پہ جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو شراب ہے اس سے عقل انسان کی زائل ہو جاتی ہے، جنت میں جو شراب ہوگی اس سے عقل کو کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہاں دے دی جائے گی. اس پر پھر ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ شراب، جس چیز کو ہم شراب کہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہی اس چیز میں ہے کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے. اگر کسی چیز سے یہ پہلو نکال دیا جائے، مثال کے طور پہ
کوئی شخص کہے کہ جنت میں پیپسی ملے گی لیکن وہ ایسی پیپسی ہوگی جس میں گیس نہیں ہوگی, سوڈا نہیں ہوگا, تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ پھر پیپسی رہے گی؟ وہ تو پیپسی ہے ہی نہیں. پیپسی کا ٹیسٹ ہی اس کے سوڈا میں اور گیس میں ہے. تو اگر جنت میں شراب ملے گی لیکن وہ عقل کو کچھ نہیں کر رہی تو پھر وہ شراب کیسی ہوئی؟ وہ تو شراب ہے ہی نہیں, پھر میٹھا پانی ہے. نہیں, تو یہاں پہ بھی ظفر کہ وہ شراب یہ بھی وہ پاک ہوگی, کہتے ہیں شرابن طہورا ہوگی, یہ بھی ظفر. ہاں تو نہیں, وہ یہ اس کی یہ نا, یہ جو اس نے اخذ کی یہ بات وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں شراب دی جائے گی اور وہ شراب وہ کیفیت پیدا نہیں کرے گی جو یہاں پیدا کرتی ہے, یعنی عقل کے زائل ہو جانے کی حالت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ درجے ہیں شراب کے, اس سے پہلے بھی ایک کیفیت ہے شراب کی, تو وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی. اس لیے اس کو جو لفظ بولا نا شراب طہورا, تو طہورا سے مطلب یہی ہے کہ وہ شراب والا کام کرے گی لیکن وہ اس جگہ تک نہیں لے کے جائے گی جس کے نتیجے میں عقل معوف ہو جاتی ہے اور انسان واہی تباہی بکتا ہے. وہ اس جگہ تک نہیں لائے گی, وہ جو سرور والی کیفیت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. السلام علیکم. پہلے آپ یہ اسی سے متعلق ایک سوال تھا. کہتے ہیں کہ جو انسان شراب پیتا ہے اس کے بعد میں 40 دن تک نماز روزہ وغیرہ قبول نہیں ہوتا, اور روایت وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں اس کے موقف میں. اور اسی سے متعلق تھا کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے آپ اگر فوراً بخشش کرتے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں. اگر فوراً بخشش کر لیتے ہوں تو اس کے بعد بندے نے معافی مانگ لی بیچارے کی 40 دن نماز ہی نہیں قبول ہوئی, تو اس کے بارے میں کوئی؟ لیکن مجھے معذرت خواہ ہوں, مجھے نہیں معلوم اس روایت کے بارے میں کہ اس طرح کی کوئی روایت ہے, لیکن اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اول تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے یہ روایت, لیکن اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہوں گے. مراد یہ ہے, ایک قرآن مجید کا ایک اصول ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جو کسی بھی نیکی کو اجر کے قابل نہیں رہنے دے گا. ٹھیک ہے, یعنی ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو شرک کیا ہے. اسی طرح قتل کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ابدی جہنم کی سزا کے لائق ہو جاتا ہے جو بندہ کسی آدمی کو قتل کرتا ہے. تو اس طرح یعنی جو قرآن جی نے بیان کیا, تو اس سے ایک اصول سمجھ میں آ جاتا ہے, وہ یہ کہ نیکیاں اور برائیاں یہ دونوں ایک دوسرے کو کھاتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں, برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. تو یہ اصول ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ شراب جس نے پی, اور اس میں واضح ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے, جب توبہ کر لی تو توبہ کا قانون نافذ ہو جائے گا. السلام علیکم. آپ فرما رہے تھے بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا مرکز ہیں, تو ایک عام انسان کو دین میں رائے کرنے کا کہاں تک گنجائش ہے؟ نہیں, دین میں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. دین تو ہمیں وہی ماننا ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے. بعض عملی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ عملی مسئلے اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں, تبدیلی ہو جاتی ہے, ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. اب ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ بھئی دین کا حکم اس میں کیا ہے. مثال کے طور پر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین نے جب رکنا ہے جا کے تو نماز کا وقت گزر چکا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں رائے چاہیے کہ ٹرین میں نماز کیسے پڑھی جائے. تو یہاں ہمیں اجتہاد کرنا ہے. تو ان موقعوں پر اجتہاد کیا جاتا ہے, کوئی رائے قائم کی جاتی ہے, وہاں ہم اجتہاد کریں گے, اور ہر آدمی اجتہاد کرے گا. وہ کبھی خود کر لے گا, کبھی ساتھ والے سے پوچھ لے گا. بیان دین میں اجتہاد کی, وہ بیان دین ہے, وہ تو دین بیان کیا جائے گا, وہاں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا. تو جی یہ اس کی یہ اجتہاد کی کوئی شرائط بھی ہیں کوئی کہ جو جس میں پائی جائیں وہی اس
لائق ہے یا یہ عام ہے, چاہے کوئی بھی جاہل ہے یا کوئی مطلب کوئی ہے وہ جو یا جس کو دین کا ہو مطلب نہ ہو علم, فہم ہو نہ یا نہ ہو, مطلب یہ عام ہے یا کوئی خاص شرائط ہیں اس کے لیے؟ ایک شخص اس جگہ سے بات کر رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں دین کا حکم کیا ہے, اس کی تو شرائط ہے. ایک شخص عملی زندگی میں کہیں پھنسا ہے, مشکل پیش آ گئی ہے, اس نے کوئی رائے, ہاں, تو یہاں کوئی شرائط نہیں ہے. یہاں ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کی رضا پیش نظر ہے. تو وہ بیان دین جب کرنے میں, غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا نظام معیشت کیا ہوگا, اس کے لیے شرائط ہے. مفتی منیر صاحب بتاتے ہیں کہ اب زکوٰۃ کو اس طرح خرچ کیا جائے گا, اس طرح خرچ جمع کیا جائے گا, اس اصول پر جمع کیا جائے گا. ان کے لیے شرائط ہے, کیونکہ ان کی بات بیان دین بننی ہے لوگوں کے لیے. جو اس طرح کے جو اجتہادات ہوتے ہیں, اب دیکھیں ہم روز, رمضان آنے والا ہے الحمدللہ, تو ہم روز رات کو روزہ کھولنے بیٹھتے ہیں, صبح روزہ بند کرنے بیٹھتے ہیں, تو وہاں مولوی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ روزہ میں 2 برکیاں رہ گئی ہیں, کھاواں کہ نہ کھاواں. ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے, تو ہم احتیاط کرتے ہیں اور رائے قائم کر لیتے ہیں. تو یہ رائے تو ہے نا, یہ ہر آدمی کرتا ہے, روز کر رہے ہیں, یہاں مولوی تھوڑی آتا ہے. نہیں یہ تو عام بات ہے, یہ تو ظاہر ہے وقت کا اس میں ہے نا, ہم وقت کے پابند ہیں اس میں. تو بھائی صاحب سحری میں بھی اور افطاری میں ٹھیک ہے, تو اب اذان ہو گئی, اذان ہو گئی, آپ کے پاس جو گھڑی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے. 2 لقمے رہتے ہیں, آدھا گلاس پانی رہتا ہے, چائے میں 2 گھونٹ رہتے ہیں, پی لوں کہ چھوڑ دوں. وہ فیصلہ کریں گے نا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں, تو یہ بھی اجتہادی رائے ہے. آپ یہ فیصلہ کرتے نہیں میں پی لیتا ہوں 2 گھونٹ کی, تو یہ بھی اجتہادی فیصلہ, اور یہ ہر آدمی کرتا ہے. نہیں یہ وقت کے بعد بھی مطلب کوئی اگر پی لے تو اس کا مطلب آپ روزہ نے صحیح فیصلہ ہوگا. کرنا ہے بھائی صاحب, 4:25 پہ روزہ بند ہونا تھا, 4:25 ہو گئے, ابھی آپ کے کپ میں 2 گھونٹ چائے رہتی ہے, آپ نے فیصلہ کیا کہ میں پی لیتا ہوں, 2 گھونٹ پی لیتا ہوں, روزہ ہو جائے گا اس کا پھر؟ یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں نا. نہیں وہ تو کہہ رہے جی, میں تو اس دینی لحاظ سے بات کروں, اس کا آپ پھر- روزہ آپ شمار پھر- ہوگا اس کا, آپ پھر میرے پاس آ گئے ہیں کہ میں بتاؤں کہ روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے یہ 2 گھونٹ پی لینے چاہیے, تو پی لیے اس نے, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. تو جی اس میں جی اب جی ایک اور بات, یہ اگر رائے تو یہ تو ایک جیسے آپ نے سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے, یہ اذان کے یہ علاوہ بھی سائرن ہوتے ہیں جی, سحری پہ بھی اور افطاری, وہ تو سائرن تو سب تک ہے جاتے ہیں, اس کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اب ٹائم ختم ہے. تو اس کے بعد بھی کوئی اگر کوئی کھائے پی یا کوئی پی لے تو اس کا تو پھر یعنی اس لحاظ سے تو پھر نہیں ہوگا شمار پھر روزہ. نہیں دیکھیں, اس نے فیصلہ کیا کہ گنجائش ہے اور کھا لیا وہ چیز, تو ٹھیک ہے. اس میں آپ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا روزہ نہیں ہوا؟ سائرن کہہ رہا ہے اس کو. نہیں, سائرن نے تو یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس 2 گھونٹ چائے رہتی تھی, 1 لقمہ اس کا روٹی کا رہتا تھا, اس نے وہ کھا لیا, تو بس ٹھیک ہے. آپ کیوں اتنے درد میں مبتلا ہیں کہ اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے یاد ہے میری والدہ بیان کرتی تھی کہ ریڈیو پاکستان پر اعلان ہوتا تھا سحری اور افطاری کا, تو گاؤں میں لوگ جو ہیں وہ ریڈیو لگا کے رکھتے تھے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہوگا, ریڈیو تو انگریزوں کے بعد آیا ہے. یہ دیکھنا کہ فجر طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ ایک اندازہ ہی ہوتا ہوگا, اور روزے بند کر دیتے ہوں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, یہ روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی بلال اذان دے تو لوگ کھا پی لیا کریں. بلال ذرا سخت آدمی ہے, وہ
ऐन वक्त पर अजान दे देते हैं। अब क्या बात है इसमें? इसका मतलब ये है कि हमारा जो फिकी मिजाज है वो ऐसे ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को तकसीम करता है, इस तरह ब्लैक एंड वाइट में है नहीं। यानी ब्लैक एंड वाइट से क्या मुराद है? मैं 2:25 का मतलब है बस खत्म हुई बात, अच्छा, इस तरह करते हैं ना। और ये जदीद मशीनें हैं, ये तो कभी भी नहीं थी, ये तो परसों की बात है जब ये शुरू हुई है, मशीनें आई हैं हमारे पास। तहकीक जी से है, सुना बहुत हुई है फल्कियात से, और ये सारी बड़ा वो ठीक है, वो ठीक है। हमें अब पता है कि फजर किस वक्त तुलू होती है, आज कल परसों किस वक्त तुलू होती है। अभी मैं अपने मोबाइल पर देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आज फजर किस वक्त तुलू होनी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश करता हूँ साल में रोज़े रखता रहूँ, तो वो वैसी मोबाइल ही पर देख के मैं रोज़ा बंद कर देता हूँ। लेकिन ये है तुलूए फजर हो गई है, इसकी मुझे इत्तला मिल गई, मुझे एहतियात ही करनी चाहिए। लेकिन ये इस पर ये कहना कि 2:25 पर या 3:25 पर रोज़ा बंद हुआ है तो 26वें मिनट में कुछ खा लिया तो रोज़ा नहीं होगा, ये क्यों, ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एक घूंट रह गया है, एक गिलास पानी का पी लिया। अल्लाह ताला, वो बड़ा अच्छा जुमला बोलते थे हम इस्लाही साहब कि अल्लाह ताला बनिए नहीं है, बनिए नहीं है, वो रहीम व करीम है, उनको पता है ये इंसान है, इनकी कमज़ोरियाँ हैं, तो हमें भी वसत से काम लेना चाहिए, इसमें क्या है। जंतरियों में भी जी आमतौर पर ये जो होती है उसमें भी यही होता है कि ये एहतियातन आप 2-3 महीना पहले आप खाना पीना को एक प्रिंट होता है ऐसा, जब ये सहरी इफ्तारी की जो खासतौर पर चलती हैं, आप खाना पीना ना बंद कर दें आप। वो एक और मसला भी है। मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह बख्शे फौत हो गए, उन्होंने मुझे एक कैलेंडर दिया था इसहाक नागी सा, उसमें और हमारा जो सरकारी कैलेंडर उसमें 10-10 मिनट का फ़र्क था, यानी रोज़ा भी 10 मिनट बाद बंद होना है। और वो मुझसे गुम हो गया, वरना वो बड़ी फ़ायदे की चीज़ थी। तो ये इस तरह जो है ना, ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा, ना कहना चाहिए कि नहीं तुसी खा पी लो आराम नाल, खाई जाओ, नहीं, ये बात नहीं कह रहे। सिर्फ ये कि भाई अगर आखिरी वक्त में कुछ थोड़ा सा 1-2-1.5 मिनट का तजावज़ हो गया तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है, इस पर सख्ती ना करें।